دوستو آج ہم بات کریں گے شرابی پر اللہ کی رحمت، ایک ایسے شرابی شخص کے بارے میں جس کے مرنے کے بعد بھی کوئی اس کا جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ دوستو ایک شخص تھا جس کا جنازہ صبح سے آنگن میں پڑا ہوا تھا۔ گاؤں بھر میں اس کی موت کا چرچا ہوا، لیکن کوئی بھی اس کے آخری دیدار کے لیے نہیں آیا، اور نہ ہی گاؤں کی کسی عورت نے اس کی بیوی سے آ کر اس کا حال معلوم کی۔ دن مکمل گزر گیا اور پھر جنازہ لے کر جانے کا وقت آیا، اور ایک اور انہونی ہو گئی۔ آخر یہ سب کیا ماجرا تھا؟ آئیے سبق دینے والے واقعہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایک ریاست ہے کہ برسوں پہلے کسی گاؤں میں ایک شخص اپنے خاندان سمیت رہا کرتا تھا۔ وہ بہت بدظن اور برا انسان تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ گاؤں کا کوئی بھی شخص اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ شخص محنت مزدور کر کے جو کچھ بھی کماتا، اس کا زیادہ تر وہ اپنی شراب پینے کی عادت پر لگا دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیوی بچے بھی مفلس کی زندگی گزار رہے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور اس آدمی کے جسم میں شراب خون کی جگہ لے رہا تھا۔ وہ آدمی خاندان کے لیے جس قدر محنت کرتا تھا، اسی قدر اس کی محنت خراب ہوتی تھی۔ جیسے کہ اس کو گاؤں والے بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اسے کوئی بھی اپنے یہاں مزدوری کا کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ ہمیشہ اسی کام کے لیے کسی دوسرے گاؤں کی طرف جانا پڑتا تھا۔ اس کی بیوی کچھ نہ کچھ سلائی وغیرہ کر کے اس کا ہاتھ بٹاتی تھی، لیکن اب وہ بہت زیادہ بیمار ہونے لگا، اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ بیچارہ مر گیا۔ اس کی میت اس کے آنگن میں رکھی گئی تھی۔ اس شخص کے بچے اور اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھے اپنے آخری سہارے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ بھی ہو، بچوں کے لیے ان کا باپ دنیا کا سب سے اہم شخص ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر تکلیف دینے والی بات یہ ہے کہ گاؤں میں ہر گھر کو پتہ چل چکا تھا کہ اس آدمی کی موت ہو گئی ہے، لیکن کوئی بھی اس کے گھر نہیں آیا۔ اس کی شراب پینے کی عادت کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اسے نفرت کرتے تھے، لہٰذا اس کی بیوی کو ہی اب آخری رسم کی ذمہ داری اٹھانی تھی۔ وہ نیک عورت اپنے معصوم بچے کو اپنے باپ کی میت کے پاس بٹھا کر بازار گئی، اس کے لیے کفن خریدا اور ایک غسل دینے والے شخص کو بلایا جو اسے غسل دے سکے، اور گاؤں کے قبرستان میں جا کر اس نے قبر کھودنے والے شخص سے اس کی قبر کو تیار کرنے کے لیے بھی کہا۔ اس کے بعد وہ گھر واپس آ گئی۔ بچے غم اور پریشانی کے عالم میں ماں سے لپٹ کر رونے لگے، اور ایک بار پھر ان کا گھر رونے دھونے کی آوازوں سے بھر گیا۔ اس کے بعد میت کو غسل دیا گیا، جبکہ شام ڈھلنے کو تھی اور مغرب کا وقت قریب تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد اس کا جنازہ لے کر جانا تھا، لیکن گاؤں کا کوئی بھی آدمی اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے نہیں آیا۔ اس عورت نے کئی گھروں میں جا کر جنازے کے لیے منتیں کی، گڑ گڑائی، لیکن کسی کے دل میں انسانیت نہیں جاگی۔ آخرکار اس عورت نے جو جمع پونجی جمع کر رکھی تھی، اس میں سے 2 مزدور منگوائے، جنہیں جنازہ قبرستان تک لے جانے کے لیے تیار کی، اور اس طرح اب اس آدمی کا جنازہ قبرستان پہنچ گیا۔ لیکن قبرستان میں اس آدمی کی میت کا منظر رلا دینے والا تھا۔ ایک اکیلی عورت میت کے پاس کھڑی تھی، انتظار کر رہی تھی کہ کون آئے گا اور اس کا جنازہ پڑھائے گا۔ رات کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ قبرستان کے قریب ہی ایک پہاڑی تھی جس پر ایک بزرگ رہا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے نیک بندے اور والی تھے۔ گاؤں کے سبھی لوگ ان سے نصیحت لیا کرتے تھے اور انہیں اپنا پیر اور مرشد مانتے تھے۔ وہ بزرگ شخص آج تک اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترتے تھے، لیکن آج انہوں نے پہاڑی کے کنارے پر کھڑے ہو کر قبرستان میں دیکھا اور
वहाँ एक औरत को मैयत के पास खड़ा पाया तो वो तेजी से पहाड़ी के नीचे उतरे। ये एक गैर मामूली बात थी, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया था। उनके नीचे आने की खबर पूरे गांव में फैल गई और देखते ही देखते सारा का सारा गांव कब्रिस्तान पहुंच गया। उन्होंने मैयत के पास पहुंचकर उसकी बीवी से कहा कि बेटा, तुम फिक्र मत करो, इसका जनाजा मैं खुद पढ़ूंगा। जैसे ही उन्होंने जनाजा पढ़ने के लिए कहा तो गांव के सारे मर्द एक एक करके जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए उनके पीछे खड़े हो गए और इस तरह उन्होंने शराबी की नमाज जनाजा पढ़ाई। दुआ के बाद पहाड़ी वाले बुजुर्ग गांव वालों से फरमाने लगे कि ए लोगों, मगरिब से कुछ वक्त पहले मैं अपनी इबादत गाह में बैठा था, लेकिन मेरी अचानक आंख लग गई और एक अनजान आवाज़ ने मुझसे कहा, जाओ नीचे, कब्रिस्तान में एक औरत अपने शौहर के जनाजे के साथ मौजूद है। उस मैयत का जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं है, लिहाजा आप जाओ और उसकी नमाज ए जनाजा पढ़ाओ। अल्लाह पाक ने उसे माफ़ कर दिया है। उसके साथ ही अचानक से मेरी आँख खुल गई जब मैंने पहाड़ी के किनारे पर खड़े होकर जब कब्रिस्तान में देखा तो वही मंजर पाया, इसलिए मैं इस काम के लिए नीचे उतरा हूँ। इसके बाद उन्होंने उसकी बीवी की तरफ देखा और पूछा, ए नेक औरत, तू मुझे ये बता कि यह शख्स ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से इस पर ऐसा ज़बरदस्त अल्लाह की रहमत नाजिल हुई। और वो औरत कहने लगी, हजरते, हर वक्त शराब पीता रहता, दिन भर शराब खाने में बैठा रहता, लेकिन 3 काम ऐसे थे जो ये ज़रूर किया करता था। इनमें पहला काम ये था कि मेरा शौहर हर रात शराब के नशे में रहता था और उसी हालत में सो जाता, लेकिन जैसे ही सुबह उसकी आंख खुली तो वह नमाज अदा किया करता था। उसकी दूसरी अच्छी बात ये थी कि उसने अपने बच्चों के साथ हमेशा 2 यतीम बच्चों का परवरिश की। हमारी 4 औलाद में से 2 बच्चे हमारे हैं, जबकि 2 बच्चे यतीम हैं। और तीसरी आदत ये थी कि जब भी इसका शराब का नशा उतर जाता तो वो रोकर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता। रात में जब भी इसका नशा उतरता तो ये गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से दुआ करता कि ए अल्लाह, तू ही मेरा मालिक है, मेरा अपनी इस बुरी आदत पर काबू नहीं है, मैं चाह कर भी इसे बच नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं तू मुझे इस बुरी आदत के बदले जहन्नम के किस कोने में मुझे डालेगा। वो इन्हीं लफ्ज़ों से रात भर अल्लाह ताला से फरियाद करता रहता। ये सुनकर वो बुजुर्ग कहने लगा कि अल्लाह ताला ने उसे माफ़ कर दिया है। उसके बाद सब गांव वाले ने मिलकर उसे दफन किया। दोस्तों, ये कहानी शराबी पर अल्लाह की रहमत थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।